اچھا ناصر شرائع صاحب، یہ جو معاہدہ ہوا اس کے فوراً بعد ہم دیکھ رہے ہیں لبنان کے حالات اس وقت وحشیانہ بمباری اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے. مشرق وسطی کو آپ خصوصی نظر سے دیکھتے ہیں، بالخصوص لبنان کو بھی آپ خصوصی نظر سے دیکھتے ہیں، کیسے لگ رہا ہے آپ کو اس یعنی اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ سیز فائر ہو؟ دیکھیے بالکل، اسرائیل کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ امریکہ کو اس نے ڈریگن کیا اور جنگ کے نتیجے میں خود بھی سفر کیا اور امریکہ کو بھی سفر کرایا. اب جی اگر امریکہ یونیلیٹرل وڈرال کرتا ہے تو اسرائیل تو اکیلا اس جنگ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. جی اب انہوں نے اپنے طور پہ گیم کرنے کی کوشش کی کہ اگر ایران کا فرنٹ بھی بند ہو جائے، یمن کا فرنٹ بھی بند ہو جائے اور عراق کا فرنٹ بھی بند ہو جائے تو یہ واحد صورت ہے جس کے نتیجے میں وہ حزب اللہ کے اوپر اپنی تمام صلاحیتوں کو کنسنٹریٹ کر کے جو ہے وہ تھوڑا بہت جنگ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا کوئی بڑی جینوسائیڈل آپریشن کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ وہ اسرائیل ہے جس کے چیف آف سٹاف نے وار کیبنٹ کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ وی آر ایٹ دا جی ورج آف کولیپس، کہ ہم جی تباہی کے دہانے کے اوپر ہیں، ہمارے پاس جی بیک اپ نہیں ہے، ہمارے پاس فورسز نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے اور اوور سٹریچ ہیں، اور اگر ہم اس کو اور جاری رکھیں گے تو ہم کلیپس کر جائیں گے. یہ انہوں نے خود کہا، جس کو جو ہے وہ وار کیبنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، اس میں ان کی دیگر کیبنٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوتا ہے. اور جی یہ ایسی چیز ہے کہ ڈینائل نہیں آیا. تو یہ جب ہو چکا ہے تو اب انہوں نے ایک سازش، ایک گیم، ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ جو ہے ادھر سیز فائر کر کے تو صرف لبنان کا محاذ جو ہے وہ سمجھے کہ وہ تمام صلاحیتیں صرف لبنان کے محاذ میں، تو یہ ہو نہیں سکتا. اور ریزسٹنس نے پہلے دن کلیئر کیا ہوا کہ یہ ایکسکلوسیو ہے، ان کی اپروچ جو ہے وہ ایکسکلوسیو نہیں ہے. یہ سارے کے سارے کے ساتھ یا صلح ہوگی جی یا جی سارے حالت جنگ میں آئیں گے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ان چند گھنٹوں میں بڑا جینوسائیڈ کیا ہے. حزب اللہ نے بھی ان کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے اور جمہوری اسلامی ایران نے بھی کلیئر کیا ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس آگے بڑھنا ہے تو فوری طور پہ لبنان میں جنگ بندی کرنی پڑے گی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت امریکہ بہت کمزور پیچ کے اوپر کھڑا ہے اور جی اسرائیل اکیلا نہیں اس پوزیشن میں، تو شاید یہ تھوڑا سا گرے پیریڈ کا استفادہ تو کر لیں لیکن پرماننٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو لبنان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے انکریجن کیا اس کو جاری رکھ سکیں. جی میرا اندازہ یہ ہے یا چند گھنٹوں کے اندر یہ کرٹیل ہو جائے گا یا پھر سیز فائر ختم ہو جائے گی اور وار دوبارہ ایزیوم کرے گی. جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس سیز فائر کے بعد اگر اسرائیل رک جاتا ہے اور سیز فائر پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ میزبانی کرتا ہے اور ایک یعنی سیز فائر معاہدہ ایک طے پا جاتا ہے، اس کے بعد خطے کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، بڑا کرسٹل کلیئر فیوچر ہے خطے میں. نمبر ایک، پہلے میں آپ کو کہوں گلوبل انرجی کنٹرول چپ جو ہے وہ جمہوری اسلامی ایران کے پاس ہوگی جی اور پوری دنیا کی جو انرجی کی نرز ہیں وہ جمہوری اسلام ہینڈل کرے گی. ایک جی بات. نمبر دو، یہ جو ریجن ہے جس میں ایران نے سیکیورٹی انوائرمنٹ چینج کر دیا. ایران نے یہ سیز فائر اس وقت کی طرف آگے بڑھا ہے جب پریکٹیکلی چونکہ امریکہ ہر سیز فائر کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے لیکن جی اس بار شاید نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ کوئی بڑی خیانت کریں کیونکہ ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ دی گئی ہیں. اس ریجن کے اندر جو سیکیورٹی انوائرمنٹ تھا جس میں ان کے العدید ہے، جس میں ان کا ففتھ فلیٹ ہے، جس میں زفرہ بیس ہے، یہ جی پورے ملٹیپل بیس جو ہے یہ امریکن ملٹری مائٹ کو اس ریجن کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیٹ کرتے ہیں اور یہ اس کی پاور ہے. یہ پاور بڑی حد تک ویکنڈ ہو چکی ہے اور بہت مارجنلائز ہو چکی ہے. لہٰذا اس ریجن کی آئندہ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی جمہوری اسلامی ایران، اس کا بڑا عمل دخل ہوگا اور یہ ممالک اب امریکہ اور اسرائیل کی آماجگاہ اس خطے کو نہیں بنا سکتے. یہ چیز بھی ریورسیبل ہے، یہ بھی نہیں ہونے والی. اور تیسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ چونکہ اب یقینی طور پہ خراج وصول کرے گا، جو چونکہ سپریم لیڈرشپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کمپنسیشن لیں گے یا امریکہ دے گا، اور جی اگر دونوں صورتیں نہیں ہوئی تو وہ اتنا ڈیواسٹیٹ کریں گے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ فیل کریں. میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. ایران نے وہ بھی کیا ہے اور ایران کو اتنی کمپنسیشن مل جائے گی ان اناؤنس چینل کے ذریعے سے بھی، جس میں کنٹرول آف ہرمز شامل ہے، جس میں سینکشنز کی لوور ہونا شامل ہے، جس میں جی ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کا بحال کیا جانا شامل ہے. تو اور اسی طریقے سے ان کنٹریز کے اندر بھی ایران کے بہت سارے اثاثے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اپنا انفراسٹرکچر بھی دوبارہ ریبلڈ کرے گا اور اس ریجن کے اندر ہی نہیں بلکہ گلوبلی ایک بڑے پاورفل ملک کے طور پہ سامنے آئے گا. میں اور تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کر دوں، آئندہ کا دور یوں نہیں ہے کہ اگر امریکن ہیجمنی کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ملٹی پولیرٹی ایگزسٹ کرے گی. نہیں،
آئندہ کچھ مضبوط ریجنل بلاک جو ہے وہ بننے کی شکل زیادہ لگ رہی ہے، اور ان ریجنل بلاک میں جمہوری اسلامی ایران جس خطے میں یہاں پہ بھی ایک بڑا ریجنل بلاک تشکیل پا سکتا ہے جو یقینی طور پہ گلوبل امپیکٹ رکھتا ہوگا، جس میں ایران کا رول پیوٹل ہوگا۔ ایران خود بھی اس وقت ایک گلوبل پاور کے طور پہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سپر پاور وہ ہوتی ہے جو کسی سپر پاور کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ نہ فقط یہ کہ انہوں نے شکست دی ہے، بلکہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں ان 5 پرماننٹ پاورز میں سے کوئی ایک پاور ایسی نہیں ہے کہ جو خود لڑے اور اس کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر لاکھوں لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جمہوری اسلامی ایران کی فائٹ ہے کہ اس کے لیے لبنان میں، غزہ میں، فلسطین میں، یمن میں، بحرین میں اور اسی طرح کے عراق کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں مرکز اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ ایکسس ہے جو کسی بھی بڑی پاور کو حاصل نہیں ہے۔ ان چند مہینوں میں ایران گلوبل پاور ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کی بڑی پاور ہے، اور امریکہ اب دنیا کی بڑی پاور نہیں رہا۔